کتنے ایسے طالب علم ہمارے یہاں کشمیر سے جو پڑھ لکھ کے پھر باہر جاتے ہیں کام کاج کے سلسلے میں. ایسے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب انہیں یہاں پر کچھ ملتا نہیں، روزگار کے مواقع اس قدر جنریٹ ہوتے نہیں، تو وہ چوز کرتے ہیں کہ وہ باہر جائیں. عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں پھر وہ باہر مسلمان کنٹریز میں، ان ممالک میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں جانے کے بعد ان کا کیا تجربہ رہتا ہے وہ آ کر بتاتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں 2 مہینے تک لگاتار عربک سیکھنی پڑی، وہ زبان سیکھنی پڑی تاکہ ہماری کمیونیکیشن بہتر ہو. کیونکہ یہی کہتے ہیں نا کہ جب ایک انسان کی جو زبان ہوتی ہے وہ اس سے اپنے خیالات کی ترجمانی کر پاتا ہے بہتر طریقے سے ہو، اس لیے زبان سیکھنا لازمی ہے. آج جہاں میں موجود ہوں یہاں پر عربک فار آل، یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جن کا ہیڈ آفس تحصیل العربیہ میں ہے. یہ پوری دنیا میں اس طرح کی آرگنائزیشن کے الگ الگ برانڈز پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. مدعا و مقصد یہی کہ کوئی بھی ہو، ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اور وہ اس زبان کو سمجھنا چاہے، سیکھنا چاہے، وہ ان کے ساتھ رابطے میں آ سکتا ہے. اور ان کے پاس اس طرح کے وسائل ہے کہ آپ کو پوری طرح سے ٹرین کریں. 5 دن کا ٹریننگ پروگرام یہاں پر منعقد ہوا ہمارے یہاں کشمیر میں، اور ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. اسی آرگنائزیشن یعنی عربک فار آل، اس آرگنائزیشن کے یہاں ریپریزنٹیٹیو ہے، ہم یوں کہیں کہ آفیشیل ریپریزنٹیٹیو ہے، جنہوں نے یہاں پر اس کو انٹروڈیوس کیا، شیخ مشتاق القسمی. آئیے اندر بڑھتے ہیں، اور اندر جہاں یہ پروگرام چل رہا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو باخبر کریں گے کہ کس طرح کا پروگرام ہے. آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ پوری دنیا سے یہاں مختلف ممالک سے لوگ آئے ہیں، ہندوستان کے مختلف ریاستوں سے. یہاں پر کئی سارے ایسے طالب علم جو چاہتے ہیں کہ وہ سیکھیں، ان کو یہاں پر باخبر کیا جا رہا ہے. اور جدید دور میں جسے ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور کہتے ہیں، اس کو کس طرح سے اس کے ساتھ ضم کیا جائے، اس کے لیے بھی پوری طرح سے پوری تیاری کی گئی ہے. آپ اس وقت سٹیج پر دیکھ رہے ہوں گے جو 2 اساتذہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں، بڑی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، اور یہاں پر کئی ایسے اسٹوڈنٹس، کئی ایسے طالب علم جن کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں ٹرین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح سے میں عرض کر رہی تھی 5 دن کا یہ ٹریننگ پروگرام تھا، اور آج آخری دن ہے. آئیے ہم یہاں پر جو ان کے ذمہ دار شخص ہیں ان سے بات کرتے ہیں. آپ ہیں پرویز صاحب، السلام علیکم. جی پرویز صاحب، ہمیں بتائیے گا، آج ہم یہاں آئے، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہاں پر ٹریننگ پروگرام کنڈکٹ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے مدعا و مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. جی جو پروگرام ہو رہا تھا پچھلے 5 دنوں سے، اور اس کا آج آخری دن ہے، اس کا مدعا اور مقصد یہ تھا کہ جو ہندوستان میں ڈفرینٹ اسٹیٹ سے جو مدرسین ہیں، اساتذہ ہیں، عربی زبان کو پڑھا رہے ہیں، ان کے لیے ایک ٹریننگ پیریڈ ہو تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ حقیقت میں عربی زبان ہمیں کیسے پڑھانی ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. میں یہاں دیکھ رہی ہوں ٹیبل پر کئی ساری کتابیں سجی ہیں، اس کے بارے میں بتائیے گا ہمیں. جی یہ جو ہمارا جو کیریکولم ہے وہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ تو ہمارے پاس سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک، یعنی فرسٹ کلاس سے لے کے کلاس 12 تک جو بچوں کے لیے سیریز ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں گے ایک بک ہم اٹھائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ایک لینگویج کی 4 سکلز ہوتے ہیں، مہارات ہوتے ہیں، وہ اس میں ہیں. چاہے وہ ریڈنگ ہو، چاہے وہ رائٹنگ ہو، چاہے وہ اسپیکنگ ہو، چاہے وہ اور سکلز ہے، چاہے اس کے ساؤنڈس ہو اور کچھ ہو، وہ اس میں موجود ہے. اور حقیقت میں یہ ایک بڑی محنت ہے اور کاوش ہے جو کہ اسکالرس نے تقریباً 40 ایئرس اس پہ لگائے ہیں، اور پورے دنیا کا پہلے انہوں نے معائنہ کیا، اور اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ کیا کیا خامیاں ہیں جو نان نیٹو اسپیکرس آف عربک لینگویج ہیں، ان کے لیے کیا کیا مشکلات آتی ہے. تو انہوں نے ایک کیریکولم ڈیزائن کیا. اس کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا کہ ابھی عربی زبان ہمارے لیے بہت آسان ہے، اور
اور ودن ایئر اور 2 years ہم اس کو اچھے سے سیکھ پائیں گے. یہ جو انیشیٹو لیا گیا ہے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ ایک زبان جب کوئی ایسا شخص باہر جاتا ہے کام کاج کے سلسلے میں مان لے، اور اسے تب بہت دقت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ زبان نہیں جانتا. اس کے لیے آپ ان کو پہلے ہی ٹرین کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں پھنسے نہ، وہ اگر باہر جاتا بھی ہے تو اچھے سے کمیونیکیٹ کر پائے. ابھی تک کیسا رسپانس رہا یہ بتائیے گا. جی الحمدللہ پچھلے 2 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جو رسپانڈ ٹیچرز کے اعتبار سے یا بچوں کے اعتبار سے یا جن سکولز میں ہم نے یہ لانچ کروایا ہے وہاں کے نتائج بہت اچھے نکلے ہیں. میں خود پچھلے 2-3 سالوں سے یہ پڑھا رہا ہوں اور میں نے دیکھا کہ اس کے نتائج بہت اچھے نکل رہے ہیں کیونکہ یہ کتاب جو ہے اس میں ہمیں فائدہ ایک چیز یہ ہے کہ جو کتاب ہے اس کے ساتھ ٹیچرز کے لیے بھی ایک گائیڈ ہے جو ہمیں یہ ٹرین کرتا ہے ٹیچرز کو کہ آپ کو ایک بک کیسے پڑھانی ہے. اور ہر ایک کتاب میں اگر آپ دیکھیں گے جو بچوں کے لیے آسانی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ QR کوڈ جو ہے وہ بھی اس میں ہے جس سے یہ فائدہ ہے کہ جو اس کی آواز ہے وہ اس کو کیسے پڑھیں گے، اس کا ڈائلیکٹ کیا ہے، وہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے بھی اس میں معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے. تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو اس کے ساتھ ضم کیا گیا ہے کہ آپ ایک تو یہ پڑھیں لیکن ساتھ ساتھ میں اگر آپ نہ پڑھ پائیں تو اس کے لیے بھی ان کے لیے راستہ ہے. ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتا ہے وہ. جی دور جدید کے اعتبار سے جیسے ہر ایک چیز میں ترقی ہوئی اور نئی نئی چیزیں مطلب انسان اختیار کرتا ہے، اسی طرح لینگویج میں بھی اس کو سدھارنے کے لیے ہمیں جو نئی نئی چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. الحمدللہ یہ جو ٹریننگ پیریڈ ہو رہا ہے اور یہ پچھلے 5 دنوں سے یہ اسی کے لیے ایک کاوش تھی کہ تاکہ جو نئی نئی چیزیں ہیں دور جدید کے اعتبار سے جیسے انگلش لینگویج میں ہم یا کسی اور زبان کو سیکھنے کے لیے ہم اختیار کرتے ہیں وہ ہمیں عربک لینگویج میں بھی اڈاپٹ کرنی چاہیے. بالکل صحیح کہنا ہے آپ کا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں یونیورسٹیز جو ہے وہاں پر اس طرح کی زبان کے حوالے سے مطلب جو عربک ہو، جرمن ہو، چائنیز ہو، وہ چاہتے ہیں کہ بچے سیکھیں تاکہ انہیں آگے زندگی میں کبھی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے جب وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ان ممالک میں جائیں. اسی طرح سے عربک لینگویج ہے. ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹی لیول میں تو ہے یہ، غالباً کالج لیول میں بھی ہو، اور اسکول لیول پر بنیادی سطح پر ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اسکولز میں اس طرح سے لینگویج کو انٹروڈیوس کیا گیا ہو. وہ کوئی بھی زبان ہو، اردو ہے لیکن اس کے علاوہ ہندی ہو، اس طرح سے نہیں ہم دیکھتے ہیں، یا عربک زبان ہو اس طرح سے نہیں دیکھتے. کیا آپ کی طرف سے اس طرح کی کوشش کی گئی اسکولز میں جاتے آپ ان سے بات کرتے تاکہ وہ آمادہ ہو اس کریکولم کو اپنانے کے لیے؟ جی الحمدللہ ہم نے بہت سارے اسکولز کو وزٹ کیا ہے اور کر بھی رہے ہیں اور کرنے کا ارادہ بھی ہے کہ ہم وہاں پہ پہلے جو یہ کتاب ہیں ان کے متعلق ایک تعارف دیتے ہیں کیونکہ اس کریکولم کے بارے میں اکثر اسکولوں کو بھی پتہ نہیں ہے. ہم آپ کے وسادت سے ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کریکولم بہت ہی آسان ہے اور جو کتاب ابھی تک عربی کے نام پہ پڑھائی جاتی ہے وہ بھی اپنے اعتبار سے بہت اچھی ہے لیکن جو بچے ہیں ان کے اعتبار سے وہ اچھے نہیں ہیں کیونکہ کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کا ایج بار بہت ڈفرینس آتا ہے کہ وہ کتاب اس بچے کے لیے لکھی گئی یا اس اسٹوڈنٹ کے لیے لکھی گئی جس کی ایج تقریباً 20 یا 20 سے زیادہ ہونی چاہیے. وہی کتاب ہم پھر 4th کلاس 3rd کلاس کے لیے جب استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے غیر مناسب ہے. یہ کتابیں زمانے کے اعتبار سے اور ایج بار کے اعتبار سے مناسب ہے اور الحمدللہ ہم نے جب جن سکولز میں ہم گئے ہیں وہاں کے نتائج بہت اچھے نکلے ہیں اور نکلیں گے بھی انشاءاللہ. کچھ بنیادی سوالات میں چاہوں گی کہ آپ سے میں اس کلاس روم کے باہر ہی آپ سے پوچھوں کیونکہ یہ کلاس روم ہی ہے، یہاں پر ٹریننگ چل رہی ہے، یہ ڈسٹرب ہوں گے غالباً، تو ہم چاہیں گے کہ کچھ بنیادی سوالات ہم آپ سے پوچھیں تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں اس طرح کا خاکہ بنے اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہاں آپ کو جوائن کریں اس کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے. پرویز صاحب ہمیں بتائیے گا، مان لیجئے آپ کسی ادارے میں گئے اور وہاں کے جو ذمہ دار شخص ہے انہوں نے اس لینگویج کو انٹروڈیوس کرنے سے یا کریکولم کو اپنانے سے منع کیا. اب لیکن وہاں اسٹوڈنٹس بھی تھے، وہاں ٹیچرز بھی تھے، وہ چاہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کریں اس تعلق سے، وہ چاہتے ہیں عربی زبان سیکھیں، ان کے لیے کیا ہے؟ الحمدللہ ابھی ہمارا ایک آن لائن موڈ چل رہا ہے جس میں ہم ان اساتذہ کو ہائر کر رہے ہیں جو عرب دنیا سے ہیں، جو ماہر اس زبان کو پڑھانے کے لیے کے اعتبار سے، جو اسپیکرز ہیں جن کی مادری زبان ہے، وہ آن لائن موڈ میں پڑھاتے ہیں. ہر دن نماز مغرب کے بعد تقریباً 2 گھنٹے کلاس ہوتی ہے. الحمدللہ پچھلے سال ہم نے وہ یہاں پہ لانچ کیا تھا
اور 1 साल उसका कंप्लीट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट्स उसमें थे उनको बहुत फ़ायदा हुआ और आज वो अरबी ज़ुबान बोल भी पा रहे हैं, लिख भी पा रहे हैं और वो अरब दुनिया से भी जो भी लोग हैं उनके साथ बात भी कर पा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इस बैनर की तरफ भी देखेंगे, यहाँ नीचे जो कंटेक्ट आपको नज़र आ रहा है, अगर आप इस कंटेक्ट पे इंशाल्लाह फ़ोन पे कंटेक्ट करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला इसके जो मज़ीद इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी। मज़ीद आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं तो हम आपको बता सकते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड जो फ्यूचर में हमारा प्लान है उसमें आप इंदराज कर सकते हैं इंशाल्लाह। इंदराज तो कर लेंगे, लेकिन साथ में ये भी सवाल है कि क्या इसके लिए उन्हें पे करना है, अगर पे करना है तो कितना करना है? जी, आपको ये जो पता है कि एक आलिम ने कहा था कि मतलब अगर आपको इल्म हासिल करना है तो ज़रूरी है कि उसमें आपको पैसा भी खर्च करना है, क्योंकि किताब 4 कलर में है और इसी तरह जो इन पे खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हम उस एतबार से कह रहे हैं कि उतना भी नहीं है जो आपको दूसरी किताबों पे खर्च करना पड़ेगा। एक दरमियानी एतबार से हम कहेंगे कि एक आपको मबलग खर्च करना होगा तो आपके लिए किताबें प्रोवाइड होंगी। ज़रूरी है कि अगर हमें इल्म हासिल करना है उसके लिए कुछ खर्च भी करना पड़ेगा, लेकिन उतना भी नहीं कि कोई भी एफर्ट नहीं कर सकता है, बल्कि हर एक इंशाअल्लाह ताला कश्मीर के लोगों के एतबार से, उनके मतलब आमदनी के एतबार से वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बच्चों को के लिए भी खरीद सकते हैं। अमूमन हमारे यहाँ कश्मीर में देखा जाता है या बरसगीर में इस तरह से देखा जाता है कि बच्चे जो है दरसगाह की ओर रुख करते हैं और वो वहीं पर अरबी ज़बान के ताल्लुक से, बिलखुसूस कुरान के ताल्लुक से तालीम हासिल करते हैं। अब वो लोग सोचेंगे हमें क्या ज़रूरत है यहाँ आने की, ये किस तरह से डिफरेंट है वो ज़रा बताइएगा। जी, हम जो दरसगाहों में पढ़ाते हैं, मैं भी पिछले 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे 10 साल पढ़ते हैं लेकिन वो एक वर्ड भी नहीं बोल पाते। बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 2 साल से अपने ही दरसगाह में ये पढ़ा रहे हैं तो हमने देखा है कि बच्चे बोल पा रहे हैं, जितना उस किताब में है तो वो बोल पा रहे हैं। तो उस एतबार से ये कम्पीट करता है कि जिस तरह वो इंग्लिश ज़ुबान बोल पाते हैं, इसी तरह अगर वो असर नमाज या मगरिब की नमाज के बाद दरसगाह आते हैं तो वहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह वो अरबी ज़ुबान को सीख पाएंगे और ये बहुत आसान है। एक और नोशन जिसको हम क्लियर करना चाहेंगे यहाँ पर वो ये कि ये सिर्फ जो अरबी ज़बान है मुसलमानों की ज़बान है, सिर्फ मुसलमान ही पढ़ने चाहिए, वही समझने चाहिए, ऐसा है क्या? और आपके मुशाहिदे में अभी तक क्या आया? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ज़ुबान का कोई रिलीजन नहीं होता है और ज़ुबान के लिए कोई बाउंड्री भी नहीं होती है, वो बिला हुदूद है। यहाँ तक कि गल्फ़ कंट्रीज़ में सिर्फ मुसलमान ही रहते और भी लोग रहते हैं और जो अरबी ज़ुबान बोल पाते हैं, चाहे उसमें किसी भी मज़हब के साथ लोग ताल्लुक़ रखते हों। तो ये कहना कि सिर्फ अरबी ज़ुबान मुसलमानों की ज़ुबान है, ये सही भी नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि हाँ ये सही है कि कुरान करीम अरबी ज़ुबान में है। उस एतबार से लोगों को लगता है कि ये सिर्फ किस्म है कि ये सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान है। हकीकत ये है कि ये पूरे दुनिया के आलम की ज़ुबान है, बल्कि पूरे 22 कंट्रीज़ में ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है और वहाँ पे ये अरबिक ज़ुबान बोली जाती है। ऊपर से जो यहाँ से लोग काम करने जाते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, उनको मतलब बातचीत के लिए, गुफ्तगू के लिए ज़ुबान की ज़रूरत पड़ती है। तो उस एतबार से तो ये मुसलमानों से परे ये ज़ुबान है, बल्कि ये हर एक इंसान के लिए ज़ुबान है और इसका मुद्दा मकसद यही होता है कि एक इंसान अपने ख़यालात की बेहतर तरीके से तर्जुमानी कर पाए। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अंदर हमने ऐसे असातिज़ा को देखा जो गालिबन बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से आए हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग में इन्होंने हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़ के इन्हें ट्रेन कर रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे स्टूडेंट्स जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर आए हैं, उनके रहने का इंतज़ाम बाकायदा आप लोगों ने किया हुआ है। बताइएगा, ये जो अंदर पढ़ा रहे हैं, इन्हें ट्रेन कर रहे हैं, कहाँ से हैं ये और क्या नाम है इनके? ये 2 जो ट्रेनर्स आए थे ये सऊदी अरबिया से आए थे और किंग सऊद यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते हैं और ये इस ज़ुबान के माहिर भी हैं और ट्रेनर्स भी है और पूरी दुनिया में इन्होंने अभी तक ट्रैवल किया है और बहुत सारे लोगों को पढ़ाया। तकरीबन इन्होंने अल अरब अल जमी ने अभी तक 10,000 टीचर्स को ट्रेन किया है अरबी ज़ुबान के लिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट्स थे, मैंने भी इनसे इस्तिफ़ादा किया, बहुत मज़ा आया और नई चीज़ें हमें पढ़ने को मिली अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या हम किसी से बात कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स भी आए हैं और इसके अलावा कई ऐसे असातिज़ा जो अंदर ट्रेनिंग में इन्होंने हिस्सा लिया है, मुनासिब होगा कि अगर हम इस तरह से अंदर
مادة للدراسة على اللغة العربية. هل نكتفي بهذا القدر من الجهد أم نحتاج إلى نشاطات إضافية؟ تقصد في المدارس؟ في المدارس؟ نعم. نعم. سوى هذا الكتاب نحن قد طبقنا هذا المقرر. आपका नाम وللغة مونس आप कश्मीर से हैं बताइएगा अभी तक आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा रहे किस तरह का तजुर्बा रहा الحمدللہ تجربہ اچھا رہا. ہماری عربیت الجمی کے ساتھ کچھ سالوں سے تعلقات ہیں اور اس دوران پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ ٹرینر سعودی عرب سے آ کے یہاں پہ ایک 5 دن کا ٹریننگ پروگرام منعقد ہوا ہے. اس سے الحمدللہ ہمارے اساتذہ کو بھی کافی فائدہ ہوا ہے. ہمارا اسکول ہے اسلام آباد میں ریڈین پبلک اسکول کے نام سے, تو ہمارے اساتذہ بھی یہاں شامل ہیں اور کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو ملی اور جو تدریس اور تعلیم کے نئے طریقے ہیں وہ بھی ان کو سیکھنے کے ملے. خصوصاً جو بچے اس میں شروع کرتے ہیں یعنی مبتدئین جو ہوتے ہیں ان کے لیے انہیں کیسے ہم زبان میں داخل کر سکتے ہیں, تو یہ چیزیں انہیں معلوم ہوئی. اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کافی مفید ٹریننگ سیشن یہ منعقد ہوا. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے اسکول کو اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جی جی بالکل, اور ساتھ ساتھ میں خود بھی سیکھ رہے ہیں. جی خود بھی سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے, تھینک یو. اس کے علاوہ ہندوستان کے باقی ریاستوں سے یہاں پر کئی ایسے اسٹوڈنٹس آئے ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. آئیے. علاقة ببعض الأنشطة مثلا بعضكم قال كيف مثلا إذا أردنا أن نشرح كلمة نهر کس زبان میں بات کریں گے؟ اردو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام بتائیں. جی میرا نام الیاس ہے, میں گجرات سے ہوں, گجرات کے بوجھ کچھ علاقے سے. آپ کیا کرتے ہیں الیاس صاحب؟ میں ویسے پڑھائی کرتا ہوں مدرسے میں اور کچھ ٹائم سے مطلب ابھی کسی ادارے سے جڑا نہیں ہوں. ابھی تھوڑے ٹائم میں کسی ادارے سے انشاءاللہ وہاں جو گجرات کا ادارہ ہے ان سے جڑنے والا ہوں. عربک زبان کو سیکھنا یہ آپ کو کس طرح سے آگے لائف میں یا زندگی میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں ان کے معاملات میں کام آئے گا؟ دیکھیے عربی زبان تو سب سے پہلے ہماری قرآن کی زبان ہے اور یہ کہ یہ امہات المومنین کی زبان ہے, یعنی مسلمانوں کی جو ماں ہیں تو ان کی زبان ہے. اور یہ زبان کو ہم کو ہر وقت ضرورت پڑے گی, یعنی اگر ہم دینی تعلیم سیکھیں گے یا اسی طرح سے ہم عرب کنٹری میں جائیں گے یا یہ کہ مدارس پڑھیں گے, ہمیں اس لغت کی ہر وقت ضرورت پڑتی رہے گی. جی جی بالکل. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. شکریہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ طالب علم سے بات کریں گے. آپ سے احمد سہیل. اوکے. Thank you so much for joining us. Kindly introduce yourself. Assalamu alaikum. I'm Suhail from Kerala. I'm teaching here in Arbella Yasin School, India Foundation. It exists under the Shaukat Naimi Ustad, and I'm very happy to join these courses. And this course provides a lot of experience with experienced teachers and a lot of curriculum methods and methodologically to teaching learning the students and everything related to how to learn the students in Arabic language and how to apply and the methodological lesson planning and class management, everything related in their curriculum. And initially I suggested their books to learn the Arabic language. It was a wonderful and amazing curriculum which I had received from them. You are a teacher by profession? Yeah, I'm teacher in Arabic language in Yasin English School. Okay, so what do you think? How far this is going to help you in the future? It will be very helpful in future to learn students in Arabic language because of their curriculum system and the curriculum approach. They are related to their very future. They are thinking in the future how to learn the student, how to make a lesson, a proper lesson, and the co-curriculum and the curriculum, everything they are thinking, and they are providing their books related to their students planning and the students learning Arabic language in future. You're observing all this from past 5 days now, and what are your observations? I knew there are all subject curriculum methods. And before 60 years, so I said already I suggested this syllabus for my school, which I had already studied there. For their curriculum by Arabiyat Bainatik, their book is one of the most important, most significant books that I had received from there.
So it's a wonderful and very useful and effective for learning Arabic language. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस। और ये इस तरह के एक स्टूडेंट थे अरबिक ज़बान के स्टूडेंट, क्या कहें, ये टीचर भी है और इनका ये कहना था कि ये जहाँ से इसका ताल्लुक़ है ये वहाँ पढ़ाते हैं और इस दर्स व तदरीस के अमल में हिस्सा भी लेते हैं। यहाँ हम आए और हमने आप तक मालूमात पहुँचाई, अभी आप तक है। अगर आप चाहते हैं कि आप अरबी ज़बान को सीखें तो आप इनसे राबता कायम कर सकते हैं, ताकि जो आपके जहनों में इस तरह का खाका है कि ये बहुत मुश्किल ज़बान है, हम शायद नहीं बोल पाएंगे, पढ़ पाएंगे, क्योंकि कुरान पाक तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर आप उसके बाद जहन में आपके ये खाका होता है कि हम गालिबन इसको कभी बोल नहीं पाएंगे, इसको समझ नहीं पाते हैं आप, तो वो सारा जो खाका है उसमें रंग भरने का काम आप ही कर सकते हैं बेहतर तरीके से, वो इस तरह से कि आप इनके साथ राबिता कर सकते हैं और इस हवाले से मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस इनकी किताबें हैं, जो कि आपने भी देखा होगा कि किस तरह से इन्होंने अपना करिकुलम जो है वो सेट किया है, और वो लोकल नहीं है, वो इंटरनेशनली एक्लेम्ड है। आपसे बात होगी, ओके, सो काइंडली कम हियर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट्स योर नेम एंड वेयर फ्रॉम यू आर? मैं लद्दाख से हूँ। अच्छा, लद्दाख से। जी, और अरबी ज़बान में काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ, और ये पहला मौका है, ये मेरी पहली हाज़िरी है इस तरह के ट्रेनिंग कैंप में आया हूँ, और यहाँ आकर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, नई चीज़ें सीखने का मौका मिला। बहुत सारी चीज़ें जो हम मिस कर रहे थे हम या अपने इसमें टीचिंग मेथड में के एतबार से हम अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ आने के बाद, इस ट्रेनिंग के बाद इंशाल्लाह उसको हम अपनी टीचिंग में जो है अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आपने गालिबन किताबें भी देखी होंगी, अंदर कई इस तरह की किताबें हैं जो स्टूडेंट्स के लिए भी डिज़ाइन की गई हैं, बेसिक लेवल से डिज़ाइन की गई है, और इसके अलावा हमने देखा कि जो असातिज़ा है उनके लिए भी किताबें डिज़ाइन की गई हैं। क्या देखा आपने अभी तक, क्योंकि ये आपके लिए भी गालिबन नई बात होगी? जी, ये दरअसल ये जो सीरीज़ तैयार की गई है, छोटे बच्चे से लेकर हर एज ग्रुप के लिए सिलेबस यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड किया है और तैयार किया है। बहुत शानदार इनिशिएटिव है, शानदार काम है। हमारे लिए सबसे बड़ा जो मसला था यहाँ कि हमारे पास तरतीब के एतबार से, यानी मरहलावार एज ग्रुप के एतबार से हमारे पास किताबों की कोई सीरीज़ नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस सीरीज़ आने के बाद अब ये काम और असातिज़ा के लिए, अरबी टीचर्स के लिए आसान होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आप क्लास में जाए। नाज़रीन मोहतरम, ये तो लद्दाख से थे, आपने भी देखा केरला से थे, आपने गुजरात से भी देखे, और कश्मीर से ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है आपको ज्वाइन करना चाहिए अगर आप शौकीन हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इस ज़बान को। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ मैं एक राखून, कश्मीर लाइव के लिए।